دیکھو بھائی، زکوٰۃ کے مسائل کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ دو مسئلے جو 2 دن میں بیان کیے گئے وہ انشاءاللہ ہمیں سمجھ میں آ گئے ہوں گے کہ جس کے پاس اتنا سونا چاندی روپیہ پیسہ تجارت کا مال ہو اس کو جمع کیا جائے گا، جو قرض ہے وہ مائنس کیا جائے گا، پھر دیکھا جائے گا کتنی اماؤنٹ بچتی ہے۔ اگر اس میں 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے تو اسے آدمی مرد عورت کے اوپر، بالغ مسلمان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ان کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ دوسرا مسئلہ حول یعنی سال کا گزرنا، وہ نئے مالدار کے لیے ہے۔ جو پہلے سے زکوٰۃ نکالتا ہوا آ رہا ہے وہ صرف وہ دن دیکھے گا جس دن حساب لگا رہا ہے، اس دن دیکھے گا کہ میرے پاس کیا ہے، کیا لینے کا ہے، کیا دینے کا ہے، مائنس کرے گا۔ پھر جتنا اماؤنٹ بچتا ہے تو اس میں 2.5% 2.5% اس کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اب دیکھو، بیچنے کی جتنی چیزیں ہیں بھائی، اگر کوئی زمین کا بزنس کرتا ہے، کوئی پلاٹ کا، کوئی مکانوں کا، جس لائن کی تجارت ہے، تو بیچنے کی جتنی چیزیں ہیں میرے بھائیوں اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ اب وہ سونے کا تو اپنے نے سمجھ لیا کہ بھائی سونا بیچنے کا ہو، پہننے کا ہو، رکھنے کا ہو، کچھ بھی ہو، اس کے اوپر تو زکوٰۃ آئے گی۔ اب جو چیزیں ہم بیچ رہے، بزنس کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ اب وہ مسئلہ یہاں پر ایک اس میں کنفیوژن یہ ہے کہ بھائی کون سی قیمت پر زکوٰۃ آئے گی۔ تو دیکھو، اس سے پہلے بھی میں نے مثال دی تھی، ایگزامپل یہ فون ہے بھائی، یہ فون 10,000 میں ہماری خریدی ہے، ہم اس کو 12,000 میں بیچتے ہیں۔ حقیقت میں 40 فون میں سے ایک فون نکالنا ہے، 40 فون میں سے ایک فون ہمیں ادا کرنا ہے۔ تو اگر ہم نے کسی کو یہ فون کی قیمت 10,000 روپے دی کہ لے بھائی، اور اس نے پلٹ کر کہا کہ ایک کام کرو، ایک فون دے دو مجھے، تو ہم کیا کہیں گے؟ 10 کا نہیں ہے، 12 کا ہے۔ تو پتا چلا کہ بھائی ہم جو زکوٰۃ نکالیں گے نا تو مارکیٹ ویلیو، جو ہم بیچ رہے ہیں، خریدی قیمت پر ہم زکوٰۃ نہیں نکالیں گے بلکہ بیچان قیمت کے اوپر ہم زکوٰۃ نکالیں گے۔ اسی طرح دیکھو، اگر ہم نے بھائی کسی جگہ پلاٹ بیچنے کے لیے لیا، بھائی مکان بنتا تھا، اپارٹمنٹ، اس میں ہم نے لے لیا کہ بھائی چلو اچھی قیمت آئے گی تو بیچ دیں گے، یہ ہماری نیت تھی پہلے سے بیچنے کی۔ بھائی ہم نے لیا سمجھو 20 لاکھ روپے میں، اب رمضان آیا، بھائی وہ مکان بنا، اب اس کی ویلیو اگر ابھی بیچنے جاتے تو 22 لاکھ روپے ہے، پھر آئندہ سال بیچنے جانا تو 25 لاکھ روپے ہے۔ تو جس دن ہم زکوٰۃ نکالیں گے اس دن کی ویلیو گنی جائے گی۔ بھئی ہمیں 20 لاکھ میں لیا تھا تو 20 لاکھ کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، آج اس کی 22 لاکھ قیمت ہے تو ہم 22 لاکھ روپے زکوٰۃ، یعنی 22 لاکھ میں سے اس کی 2.5% اس کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ اسی طرح ہمارے پاس جو پیسہ جمع ہے یا ہم نے جو بینک میں رکھا ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ دیکھو میرے بھائیوں، بینک میں جو فکس ڈپوزٹ رکھتے ہیں نا، فکس، وہ تو ناجائز ہے۔ جیسے کہ آج کل مسلمان بھی یہ کام کر رہے ہیں، بھائی بچے کی پیدائش ہوئی تو لوگ 2-5 لاکھ روپے بینک میں رکھ دیے، 50,000 رکھ دیے، لاکھ روپے رکھ دیے، 2 لاکھ روپے رکھ دیے۔ اب نیت کیا ہے؟ غیروں کی طرح، بھائی جب لڑکا 18، 20 سال، 22 سال کا ہوگا، جب تو 20 لاکھ روپے ہمارے پاس آ جائیں گے، 2 لاکھ کے 20 لاکھ ہو جائیں گے، فرسٹ کلاس شادی کریں گے۔ فکس ڈپوزٹ کا مسئلہ ناجائز اور حرام ہے۔ دیکھو میرے بھائیوں، ایک مسئلہ سمجھو، یہ بینک میں جو ہم پیسہ رکھتے ہیں نا وہ مجبوری کے درجے میں رکھتے ہیں، یہ بات سمجھ لو۔ بینک میں جو ہم پیسہ رکھتے ہیں نا وہ مجبوری کے درجے میں رکھتے ہیں۔ ہاں، اس میں پھر سیونگ اکاؤنٹ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ہے، اس میں بھی مسائل ہے کہ بھائی ہم یعنی کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا دیں۔ اب مسئلہ کرنٹ اکاؤنٹ کا ایسا ہے کہ بھائی بعض سب الگ الگ بینک ہے، برانچ ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی 10,000 تم کو رکھنے پڑیں گے یا 25,000 رکھنے پڑیں گے۔ اب انسان کے پاس، ہر انسان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ 25,000 اکاؤنٹ میں رکھ چھوڑے، 10,000 روپے رکھ چھوڑے۔ تو اس وجہ سے ہم سیونگ اکاؤنٹ میں بھائی اپنا یہ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، سیونگ میں۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے
کہ بھائی ہم جمع کرتے ہیں تو اس کا جو سود آتا ہے وہ بینک میں چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اس کا بیاج لے کر بغیر ثواب کی نیت سے بہت مجبور آدمی ہونا اس کو ہم دے دیں گے۔ بعض لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بھائی مسجد کی ٹوائلٹ میں یہ وہ، نہیں میرے بھائیو، مسجد میں تو کوئی بھی کسی قسم کا بھی خرچ ہو یہ لانے کا ہی نہیں مسجد میں، مسئلہ یہ جائز ہی نہیں ہے۔ مسجد کی ٹوائلٹ ہو کہ کچھ بھی ہو، سود کا پیسہ بالکل نہیں چلے گا۔ وہ تو ایسے مجبور غریب کو دو، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو یا دفاع عام جو سارے لوگ استعمال کرتے ہو، اس میں وہ پیسہ خرچ کر ڈالو۔ مسئلہ رہا بھائی فکس ڈپوزٹ کا، مہربانی کر کے میرے بھائیوں ہم مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے۔ اگر کسی نے رکھ دیے تو جتنا زیادہ پیسہ ملے گا وہ حرام ہے، وہ سود ہے۔ اگر ہم اپنی بچیوں کی شادیوں میں استعمال کرتے، ہمارے وہاں سب کھانے آتے ہیں، ہم اماموں کو بھی دعوت دیتے ہیں، مؤذن حضرات کو بھی دیتے ہیں، نیک پرہیزگار تہجد لوگوں کو بھی دعوت دیتے ہیں، ہم حرام کھلائیں گے سب کو؟ اس لیے میرے بھائیوں ہم یہ کام نہ کریں، ہم مسلمان قوم ہیں، شریعت نے ساری چیزیں آسان کر دی ہے۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بینک میں جو پیسہ ہمارا پڑا ہوا ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ اور ایک مسئلہ اور یاد رکھ لو، ہم نے کسی کو قرض دیا ہے، اس کے مالک ہم ہیں، تو ہم نے قرض دیا کسی کو، میں نے 50,000 روپے قرض دیا تو وہ 50,000 کی زکوٰۃ میرے اوپر آئے گی، اس کے اوپر نہیں آئے گی، اس لیے کہ مالک میں ہوں۔ اب ایک مسئلہ کیسا ہے، بھائی میں نے 50,000 دیے، لانے بھائی 50 لانے چلو کو مہینے میں دیتا ہوں۔ اب ہمارا مہینہ تو خبر ہے 2 سال 5 سال میں بھی ایک مہینہ ختم نہیں ہوتا ہے نا، تو اب ہر سال میں 50 کی زکوٰۃ نکالوں، ایک مہینہ کے لے گیا، 5 سال ہو گئے، 5 سال چلو میں زکوٰۃ نکالتا ہوں میں، اب آنے کی امید بھی ہے کہ نہیں ہے، تو بھائی 2026 میں نوٹ کر لو کہ بھائی 2026 سے میں نے یہ 50,000 کی زکوٰۃ نکالنا بند کر دی ہے، اس لیے کہ آنے کی امید ہی نہیں ہے۔ اب اللہ کرے نا قسمت کھل جاوے، 2030 کے اندر وہ اللہ کا بندہ آ گیا کہ لے بھائی تیرے 50، تو اب 2026 سے ہم نے زکوٰۃ بند کر دی تھی، تو 2030 تک جو بھی 4-5 سال کی زکوٰۃ اب ہمیں نکالنی پڑے گی اس کی، پھر وہ حساب کر کے جتنا بھی بندہ ہو میرے بھائیوں تو اس اعتبار سے ہم زکوٰۃ نکالیں۔ تو دیکھو یہ زکوٰۃ کے مسائل ہم پوچھ کر، اللہ نے ہم کو مال دیا ہے، خالی 2.5% مانگا ہے میرے بھائیوں، زیادہ نہیں۔ اور میں بار میں نے کہا زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے بڑھنا، یعنی مال گھٹا نہیں ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے، ہمارا مال بڑھے گا بھی اور ہمارا مال پاک صاف بھی ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو حلال اور پاکیزہ روزی نصیب فرماوے اور ہر قسم کے حرام سے ہماری حفاظت فرماوے۔